بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم خواہش نات مام کے پارٹ 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لڑکی کے تیور خطرناک دیکھتے ہوئے ماں نے بیماری کا بہانہ بناتے ہوئے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی اور دن رات سیرا کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ وہ دائی آمنہ سے 100 روپے کے عوض معاملہ طے کر چکی تھی اور آمنہ بچہ ضائع کرنے پر آمادگی کا اظہار کر چکی تھی۔ ماں کی اس حفاظتی تدبیر نے سیرا کے دل میں ماں کے خلاف مزید زہر بار ڈالا اور اس نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر ڈالا۔ وہ اپنے اس فیصلے کے متعلق نعیم کو باخبر کر چکی تھی۔ نعیم کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو ویسے بھی اپنے گھر میں خوش نہیں تھا۔ سیرا کے ساتھ کہیں دور بھاگ جانا اس کے درینہ خواب کی تعبیر ثابت ہوا۔ خالہ زینب کو ان کے فرار کے متعلق علم نہیں تھا۔ لا علمی کی وجہ یہ تھی کہ اب ان دونوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ چھت پر رات کے وقت چل نکلا تھا، جبکہ دوسری وجہ نیند کی وہ گولیاں تھیں جن کی دستیابی کا باعث نعیم بنا تھا اور نعیم کو یہ گولیاں شہر سے لانی پڑی تھی۔ خالہ زینب رات کے کھانے کے بعد کبھی کبھار قہوہ پیتی تھی، سو قہوہ کے ساتھ نیند کی گولیاں ان کے معدے میں پہنچتی رہتی تھی۔ فرار کے لیے رات 12 بجے کا وقت رکھا گیا تھا، لیکن اس وقت 12:30 بج رہے تھے اور نعیم کا دور دور تک نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سیرا کو اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ بھلا ایسی بھی کیا لاپرواہی، اتنے نازک موڑ پر دیر کرنا خطرے کا سبب بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ ڈرم کی آواز کے ساتھ کوئی صحن میں کودا۔ وہ سوچنے لگی نعیم وقت کے ساتھ ساتھ سٹیاتا جا رہا ہے، اب بھلا دیوار کودنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتا تھا۔ اگر اسے کوئی دیوار کودتے دیکھ لیتا تب بدنامی سیرا کی ہونی تھی، نعیم کا کیا جانا تھا؟ مگر یہ سب اس کی خام خیالی تھی۔ صحن میں نعیم نہیں بلکہ گمن ہاتھ میں چاقو لیے موجود تھا، جبکہ خام خیالی کا مزہ تو گمن کو بھی بہرحال چکھنا تھا۔ آج کی رات ان دونوں پر بھاری پڑنے والی تھی۔ وہ جب دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو سیرا کو اپنی ہی جانب دیکھتے ہوئے پایا۔ صورتحال اس کی توقع کے برخلاف تھی۔ اس سے پہلے وہ جن گھروں میں داخل ہوا تھا وہاں لوگوں کو سوتے پایا تھا، لیکن یہاں تو لڑکی دروازے پر آنکھیں جمائے بیٹھی تھی۔ کون ہو تم اور تم نے دیوار کودنے کی کوشش کیوں کی؟ سیرا نے بے خوفی سے پوچھا، لیکن گمن نے جواب دینے کی بجائے حملہ کر دینے کو بہتر جانا۔ کمزور لڑکی کے لیے ایک ہی موقع کافی ثابت ہوا اور وہ آدموئی ہوتی گئی۔ باقی کام چاقو نے کر ڈالا۔ حالات ایک دفعہ پھر پہلے جیسے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود حالات سنبھالنے میں ناکام رہا تھا۔ دم توڑتی جدوجہد کے سامنے بے بس ہونے کے بعد اس کا ہاتھ سیرا کے ہونٹوں پر سے ہٹ چکا تھا، جبکہ کمرہ اس کی درد بھری چیخوں سے گونج رہا تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ بستر پر موجود خالہ زینب کا وجود اتنی چیخو پکار کے باوجود ساکت تھا۔ غیر متوقع صورتحال کی بدولت وہ ایک دفعہ پھر وہ کچھ کر چکا تھا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، یعنی چاقو کا استعمال خون رنگ میں بنگ۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن اس دفعہ اس نے احتیاط سے کام لیا تھا اور اپنے کپڑوں اور ہاتھوں کو خون میں رنگنے سے مکمل طور پر بچائے رکھا تھا۔ اب سیرا خالہ زینب کے بستر پر بے سود لیٹی تھی۔ نہ جانے وہ زندہ بھی تھی یا نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے وجود کو ہلایا جلایا۔ وہ زندہ تھی لیکن اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز نے اسے غیر معمولی صورتحال کا احساس دلایا۔ رات کی اس پہر باہر کون ہو سکتا تھا؟ جو بھی تھا اب اسے بچنے کے لیے جدوجہد کرنی تھی، لیکن وہ تو اس وقت ایسے چوہے دان میں پھنس چکا تھا جس کا ایک ہی دروازہ تھا۔ باہر سے اب باقاعدہ چیخنے چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا ہراساں لہجے میں کہہ رہا تھا، سیرا تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے معلوم ہے خالہ زینب تمہاری دشمن بن چکی تھی اور وہ تم پر تشدد کا باعث بن رہی ہوں گی۔ میں تمہاری چیخنے کی آواز سن چکا ہوں، تم فکر نہ کرنا، میں ابھی گاؤں والوں کو تمہارے گھر کے سامنے جمع کرتا ہوں۔ ہماری محبت کے درمیان اب کوئی نہیں آ سکتا، اب فیصلہ پنچایت کے سامنے ہوگا۔ اس کی بات گمن پر بجلی بن کر گر رہی تھی۔ وہ گاؤں کے افراد کو جمع کرنے پر تلا بیٹھا تھا۔ معاملہ کچھ اس کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ سیرا اور باہر موجود لڑکا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جبکہ خالہ زینب ایسا نہیں چاہتی ہوں گی۔ لڑکے نے سیرا کے چیخنے چلانے کی آواز سن لی ہوگی اور اب مصیبت بنا باہر نہ جانے کیا کرتا پھر رہا تھا۔
لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ رات کے اس پہر وہ لڑکا خالہ زینب کے گھر کے ارد گرد کیا کرتا پھر رہا تھا۔ یہ وہ باتیں تھی جو اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی، لیکن اب جو مسئلہ سامنے موجود تھا اس کا حل سوچنا تھا۔ ظاہر ہے سوچنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اس نے اندھا دھند فرار میں بہتری جانی۔ چہرے کو کپڑے کے ساتھ اچھی طرح ڈانپنے کے بعد اس نے کمرے سے باہر کا رخ کیا۔ دیوار پھاند کر جب اس نے گاؤں کی مختصر گلی میں قدم رکھا تب گلی لوگوں سے بھرنے لگی۔ گھروں کے دروازے کھلتے جا رہے تھے اور دروازے کھلنے کا سبب نعیم ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ہر جانب سے مصیبت میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ فرار کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، لیکن ہار ماننے والا وہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چہرے سے کپڑا اتار کر ایک سائیڈ پر پھینکا اور دبے قدموں کے ساتھ گاؤں والوں کی جانب چل دیا۔ گاؤں والے اسے دیوار کودتے دیکھ چکے تھے، اس لیے شور مچاتے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ برکت کے بوڑھے درخت کے نیچے پنچایت بیٹھ چکی تھی اور گمن کو مجرم قرار دے چکی تھی، لیکن گمن کا کہنا کچھ اور تھا اور اس کا کہنا کچھ یوں تھا کہ اسے خالہ زینب نے خود رات کو اپنے گھر بلایا تھا۔ خالہ زینب کا کہنا یہ تھا کیونکہ سیرا اور نعیم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ ایسا نہیں چاہتی۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ وہ نعیم کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ یہ جھوٹ اس نے تکے کے طور پر بولا تھا جو کہ نشانے پر جا بیٹھا۔ بہرحال خالہ زینب صدمے کو برداشت نہ کر سکنے کی بدولت اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکی تھی اور اب گمن کی مدد چاہتی تھی، یعنی سیرا کی لاش کو قبرستان میں دفن کرنا۔ خالہ زینب کے کمزور جسم میں اتنی طاقت موجود نہیں تھی کہ وہ خود لاش کو ٹکانے لگا سکتی۔ لاش کو ٹکانے لگانے کے لیے کسی مرد کی ضرورت تھی اور وہ مرد گمن ثابت ہوا۔ قتل سے پہلے لڑکی اپنی ماں کو نیند کی گولیاں کھلا چکی تھی۔ مقصد نعیم کے ساتھ فرار تھا، اس لیے گمن سے بات چیت کے دوران خالہ زینب بے ہوش ہو گئی۔ اس کی جھوٹی کہانی پر گاؤں کا کوئی شخص بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن آمنہ بی بی کی گواہی نے انہیں کچھ اور سوچنے پر مجبور کر ڈالا۔ آمنہ بی بی نے تمام گاؤں والوں کو یہ بتا ڈالا کہ 1-2 دن پہلے خالہ زینب اس کے گھر آئی تھی اور اس کی آمد کا مقصد سیرا تھی جو کہ امید سے تھی، اور خالہ زینب اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے اس کے بچے کو ضائع کروانا چاہتی تھی۔ وہ اس کام کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار تھی اور سیرا کو برا بلا کہی جا رہی تھی۔ اس نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ اگر بچہ نہ گرایا گیا تب وہ سیرا کے وجود کو اپنے ہاتھوں سے فنا کر ڈالے گی، اور شاید اس نے ایسا ہی کیا۔ آمنہ بی بی کا یہ انکشاف ایسا تھا جس نے معاملے کو پلٹ کر رکھ دیا اور گمن کا پلڑا یکدم باری ہوتا چلا گیا۔ پنچایت کے سرکردہ ارکان نے فیصلہ سنانے سے پہلے گاؤں کے بوڑھے کھوجی کو معاملے کی مزید تحقیق کرنے کا حکم دیا اور پنچایت برخاست کر ڈالی۔ نعیم لوگوں کے درمیان چیخ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر خالہ زینب سیرا کو گمن کی آمد سے پہلے قتل کر چکی تھی تب چیخوں کی آواز کے وقت گمن وہی موجود تھا، جبکہ کچھ دیر کے بعد اسے تمام گاؤں والوں نے دیوار کودتے خود دیکھا تھا۔ اگر وہ بے قصور تھا تب اسے دیوار کودنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دروازہ کھول کر بھی باہر آ سکتا تھا، لیکن اس کی باتوں کی جانب کسی نے توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ خالہ زینب شدید صدمے کی بدولت کوما میں جا چکی تھی، اس لیے بیان دینے سے قاصر تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے اور حالات مزید خراب صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ کھوجی جائے وقوع کا جائزہ لے چکا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ رحیم بخش کی بیٹی اور سیرا کو ایک ہی شخص نے ایک ہی چاقو سے قتل کیا ہے، اور اب مزید وہ پاؤں کے نشان تلاش کرنے میں مصروف تھا، جبکہ دوسری جانب سیرا کی قبر کھودنے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ مشکل کا باعث نہیں بن رہا تھا، وہ 2 دن سے قبر سے لپٹا نہ جانے کیا کرتا پھر رہا تھا۔ اسے راستے سے ہٹائے بغیر سیرا کی لاش حاصل نہیں کی جا سکتی تھی اور گمن کے لیے لاش کا حصول بے حد ضروری تھا۔ اب ایک ہی حل باقی رہ گیا تھا کہ لاش حاصل کرنے کے لیے نعیم کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ جبکہ آنے والے مزید کل کو وہ گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس نے بیلچا اٹھایا اور اندرونی قبرستان کی جانب چل دیا۔ آسمان پر گنہرے بادل چھائے ہوئے تھے، بوندا باندی کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید بارش میں اضافے کی بدولت نعیم سیرا کی قبر کا پیچھا چھوڑ کر گھر کا رخ کر چکا ہوگا، لیکن بارش کی شدت اس کے کام میں مداخلت پیدا کر سکتی تھی۔
اس لیے جتنا جلدی ہو اسے اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے۔ نعیم حسب معمول سارا کی قبر کے پاس موجود تھا اور نہ جانے منہ میں کیا بڑبڑا رہا تھا۔ وہ ماحول سے اتنا بیگانہ دکھائی دے رہا تھا کہ اسے گمن کی موجودگی کا بھی علم نہ ہو سکا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔